مرکز کو، اپنی آرزوؤں کے مرکز کو، اپنی زندگی کے سہارے کو محبت اہل بیت اطہار میں بارگاہ حسین میں پیش کر دیا اور پیش کر رہی ہے آخرت کے لیے۔ اور ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ اٹھائے گھوم رہے ہیں پورے بازار میں 1 سے 10 تک دکھائی دیتے ہیں حسینی، پتہ نہ پھر کہاں چلے جاتے ہیں، ہے نا حضرت؟ ارے تم تو ایسے حسینی بن جاؤ کہ مسجد کا ممبر کہے کہ دیکھو حسینیوں سے بھری ہے مسجد۔ ایسے حسینی بن جاؤ، تمہارے سر کے ٹوپی بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا لباس بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری پیشانی بولے کہ ہم حسینی ہیں۔ دنیا کو بتا دو یہ حسین والے ہیں، نہ نماز چھوڑتے ہیں نہ اہل بیت۔ ایسی محبت کرو، ہمیشہ والے حسینی بنو، ہمیشہ والے ایسے حسینی بنو، ایسے حسینی بنو کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام لیا جائے۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، میرے امام نے رن میں جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ کی مرضی، اس نوجوان نے امام علی مقام پر اپنی جان کو فدا کر دیا اور یہ سیدھیوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ سر کاٹ کے اس عورت کی طرف پھینکا۔ اس ماں کے کلیجے کو سلام، اس حسینی عورت کے حوصلے کو سلام، اس حسینی عورت کی ہمت کو سلام۔ بیٹے کے سر کو اٹھایا، بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد اس سر کو یزیدیوں کی طرف پھینک دیا اور کہا یزیدیوں، جو چیز حسین اعظم کے نام پہ دی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی، بیٹا دے دیا۔ یہ حسینیت ہے، ایسی حسینیت استعمال کرو، حسینی بن جاؤ۔ قسم خدا کی اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کر دو، اپنے گھروں کو رب کی بارگاہ میں سجدوں سے آباد کر دو، اپنے گھر کے ماحول کو فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب کی طرح جیسے کرب و بلا کے تپتے میدان میں ننگے سر اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے شہادت حسین کے بعد اپنے بالوں کو کھول کر اپنے چہرے پہ دھک پھیلا دیا، ہلا دیا بالوں کو، ہلا کر کے پورا چہرہ چھپا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ سر پہ ردا نہیں ہے تو نہ ہو، علی کی بیٹی کے سر پہ بال تو ہے، ردا سے نہ صحیح بالوں ایسا گھر بناؤ نا اپنا، تب تو ہم بھی کہیں کہ تم حسینی ہو۔ میرے پیارو، دعا کرو رب سے کہ اللہ ہمیں سچا حسینی بنا، کیونکہ ہم ان کے غموں کو یاد نہیں کر سکتے، ان کے غموں کی یاد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کس طرح بیان کیا جائے ان کے غموں کو کہ جن کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹوں کی جوانی لوٹ لی گئی ہو، جن کی نظروں کے سامنے ان کے سہاگوں کو اجاڑ دیا گیا ہو، جن کی نظروں کے سامنے ان کے بھائیوں کی جوانی پر گھوڑے توڑائے جاتے ہو، جن کے ہونٹ سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہو، جن کی زبانیں سوکھ کر لکڑی ہو چکی ہو، جن کی آنکھ سے آنسو بھی نکلتا ہے تو خون کا قطرہ بن جاتا ہے۔ اس انداز میں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جن کی جب دبی ہوئی چیخ نکلتی ہے تو کرب و بلا کے سروں کو غم آلود کر کے دم توڑ دیتی ہے۔ میرے پیارو غور نہ کرو، علی اکبر کا لاشا جس نے اٹھایا ہو، علی اصغر علی قاسم جناب قاسم کا لاشا جس نے اٹھایا ہو، جناب عباس کے بازو کٹے ہوئے لاشے کو سہارا جس نے دیا ہو، اور محمد کی چھوٹی چھوٹی لاشوں کو جس نے اٹھایا ہو، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے دل پہ کتنا بڑا غم ہوگا؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا؟ آپ کربلا کے ایک ایک معرکے کو، ایک ایک لمحے کو اپنی نظروں کے سامنے لاؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسینیت کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کربلا کی زمین جہاں
پر شہیدوں کے خون کے قطرے پڑے ہیں، جہاں پر شہیدوں کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہیں، جہاں پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سر پڑے ہیں، جہاں پر شہیدوں کی تمناؤں کے جنازے پڑے ہیں، آرزوؤں کے جنازے پڑے ہیں، جہاں کی ہوا چلتی ہے تو غم میں ڈوبی ہوئی چلتی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارو، جس وقت علی اکبر کے لاشے کو لے کر میرا امام خیمے میں گیا ہوگا تو علی اکبر کی ماں جناب شہر بانو کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جناب زینب جس نے اپنی زندگی کا آخری سہارا علی اکبر کو سمجھا تھا، جب اس کے لاشے کو دیکھا ہوگا تو جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ مگر ان شہیدوں کی زندگی کا عمل تو دیکھو، جہاں پر لاشے علی اکبر ہے وہیں پر ایک معصوم علی اصغر ہے جو اپنے ہاتھ میں جناب زینب نے اٹھا لیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور تو کرو، خیمے کے اندر سے ایک چیز نکلتی ہے، آواز آتی ہے، اے میرے امام ادھر تشریف لائیے۔ جناب امام حسین علی المرتضیٰ کے لخت جگر، فاطمہ الزہرا کے دلبر، حضرت نبی کریم کی آنکھوں کے تارے جیسے ہی خیمے میں آباد قدم رکھتے ہیں تو آپ کا دل دہل جاتا ہے، قدم دہل جاتا ہے، قدم کانپ جاتے ہیں، کیونکہ جناب زینب نے معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارو، حال یہ ہے کہ ہونٹ سوکھ چکے ہیں، زبان سوکھ چکی ہے، اگر رونا چاہتے ہیں تو آواز نہیں نکلتی، مچلنا چاہتے ہیں آنکھیں نہیں کھلتی۔ اس معصوم اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر جناب زینب نے جب جناب علی امام حسین کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تھا، اے میرے بھائی ہم برداشت کریں گے، سکینہ برداشت کریں گی، ام رباب برداشت کریں گی، ام لیلہ برداشت کریں گی، شہر بانو برداشت کریں گی، بیمار عابد نہیں مانگے گا، ہم کیا پانی مانگے؟ ہمارے بیٹے جناب قاسم نے برکت شہادت نہ مانگا، ہمارے دلبر جناب علی اکبر نے شہادت کے وقت نہ مانگا، ہمارے عون و محمد پیاسے دنیا سے چلے گئے، سکینہ تڑپتی ہے تو دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہم پانی نہیں مانگیں گے۔ مگر میرے بھائی اگر میرے اس معصوم کے لیے آپ تو گھٹ پانی کا انتظام کر دیں تو یہ ہمارا مرجھایا ہوا پھول بن جائے گا، مرجھائی ہوئی کلی کھل جائے گی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، اس کا چہرہ کھل جائے گا۔ میرے پیارو، میرے امام فرماتے ہیں، اے میری بہن ہمیں نئے امتحان میں نہ ڈالو، ہم نے آج تک کسی کے آگے دست سوال دراز کیا ہی نہیں، ہم تو وہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے، اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے اور اسے پا کے چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو غور کرو۔